حضور کا مبارک جسم بے سایہ تھا، اور یہ سایہ نہ چاند کی چاندنی میں دکھائی دیتا تھا اور نہ سورج کی روشنی میں پڑتا تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا قمر، حضور کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں ہوتا تھا اور نہ چاند کی چاندنی میں ہوتا تھا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ظلک علی الارض لئلا یدع انسان قدمہ علی ذلک الظل، اللہ تعالیٰ نے محبوب کا سایہ زمین پہ اس لیے نہیں پڑنے دیا کسی انسان کا قدم محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا سایہ انور نہیں ہے، یہ کمال ہے آپ کا۔ بے شک۔ اچھا، سایہ کیوں نہیں ہے؟ علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں ہے کہ کہیں اس کے اوپر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ بھائی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ایک عشق و محبت کا بڑا گہرا نقطہ ہے، لیکن حضرت اس کے اندر ایک اس سے بھی آگے کی بات ہے، کمال در کمال۔ کمال یہ ہے کہ سایہ نہیں ہے، قدم کسی کا نہ آ جائے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے سایہ اس کی دو کیفیتیں بنتی ہیں۔ بسا اوقات یہ سایہ انسان سے آگے ہوتا ہے، بسا اوقات پیچھے ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو اصل یہاں بیان کرنا، مفتی احمد یار خنیمی نے یہ نقطہ اٹھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب پیچھے ہوگا تو کسی کا قدم آ جائے گا، آگے ہو تو رب کو گوارا ہی نہیں کہ بے شک یہ میرے حبیب کا سایہ ہے، میرے حبیب سے آگے چلا جائے، میرے حبیب سے آگے کوئی نہیں جا سکتا ہے، بے شک میرے حبیب کا ہی سایہ ہے، تو اس لیے فرمایا کہ سایہ ہی نہیں بنایا۔ وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا۔ قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے، اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں، اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے۔ مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے، یہ بات اپنی اصل میں درست ہے۔ اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے، ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا۔ روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں۔ اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا، وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ سایہ تھا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی اصل میں، اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا، لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی، تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا۔ اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے، بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان دو آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی، لیکن آپ کو، ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے، آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان دو آنکھوں سے نظر آتا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں، تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی؟ وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا۔
اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں. آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے. جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک تھا تو آئیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے، آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہرحال یہ آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی، اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا، دوسروں نے تو نہیں پڑھائی. پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا. تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا.